اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک گرو نانک دیو جی۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے گرو نانک دیو جی کے بارے میں کچھ پڑھا، آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ گرو نانک کی پیدائش، جو گرو نانک ہے ان کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلو منڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ تلو منڈی گاؤں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے تلو منڈی، اس میں گرو نانک کی پیدائش ہوئی 600 سال پہلے۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ اس گاؤں کا آج نام ننکانہ صاحب ہے۔ جو یہ تلو منڈی گاؤں ہے اس کو آج ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ یہ جو ننکانہ ہے، یہ جو گاؤں ہے اب یہ پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا۔ جو گرو نانک ہے ان کے والد کا نام کالو چند تھا۔ وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب رکھنے پر ملازم تھے۔ جو کالو چند تھے، جو ان کے والد تھے، ان کا نام کالو چند تھا، وہ گاؤں میں حساب کتاب رکھنے پر ملازم تھے۔ وہ گاؤں والوں کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی۔ جو گرو نانک کی بڑی بہن ہے اس کی پیدائش نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانا کی کہتے ہیں۔ اس لیے انہیں نانکی نانا کی کہتے تھے۔ جو گرو نانک کی بڑی بہن ہے ان کی پیدائش گرو نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے، نانک۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا، گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقہ سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کے سرکاری میں ملازم تھا۔ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا ہے غم ہونا، افسوس ہونا، اور غصہ بھی آتا تھا، اور اس کو کالو چند کو غصہ بھی آتا تھا۔ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی تھی۔ جو گرو نانک ہے ان کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی تھی، مگر کیا کرتا، گرو نانک کی بہن تھی، وہ کپور تھلہ کے علاقے میں، کپور تھلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں علاقے میں سلطان پور میں بیاہی گئی تھی، اور اس کا شوہر تھا، گرو نانک کی بہن کا جو شوہر تھا، علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا۔ یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے۔ اب اس کے والد نے سوچا کہ اب گرو نانک جی کا نوکری میں جی لگے گا، یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ اب گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا۔ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں بھی گرو نانک نے جو محتاج تھے اور ضرورت مند تھے ان کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا، اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ وہاں پہ سرکاری خزانے کا جو روپیہ ہے غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے۔ چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا، اور اس ملازمت سے بھی انہیں الگ ہونا پڑا۔
گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ یہ نوکری میں بھی نہیں بیٹھا اور بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کا دنیا میں جی نہیں لگتا ہے، تو گرو نانک کے والد نے سوچا اب ان کی شادی کر دی جائے۔ گرہستی کا بوجھ پڑے، جب گھر کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ اس نے یہ سوچا کہ جب اس کو گھر کا بوجھ پڑے گا تب یہ لوگوں کو پیسہ دینا بند کرے گا۔ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔